صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال میں جتنا نقدی مال تھا سارا لے لیا۔ اللہ، یہ دیکھیں یہ دوسری بڑی تو۔ پھر غار ثور میں جب کفار غار پہ آگے قدم نظر آ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہے؟ اور یہی پہ بس نہیں، قربانیاں دیکھیں محبت رسول کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی بیٹی حضرت اسماء رات کے اندھیرے میں کوئی لائٹ نہیں، آ کے خوراک اور پانی باپ اور حضرت عمر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کر کے جاتے۔ اتنی جرت کی بات ہے، خوراک اور پانی حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہما۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ جو ہے نا وہ سامان باندھنے کی باری آئی تو رسی وغیرہ نہیں تھی، یہی حضرت اسماء، وہ عورتیں پہلے پتہ نا کمر بند باندھتی تھی، انہوں نے اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے۔ کمر بند کو عربی میں نتاب کہتے ہیں، ویسٹ بیلٹ جو ہوتا ہے، اور بس ویسٹ بیلٹ عورتوں کا جو بیلٹ ہوتا ہے وہ اسے عربی میں نتاب کہتے ہیں۔ انہوں نے 2 ٹکڑے کیے، آدھا پھر کمر کے ساتھ باندھا، آدھے کے ساتھ سامان جو ہے نا وہ انہوں نے باندھا۔ ان کو لقب ملا ذات النتاقین، 2 بیتوں۔ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں، یہ ان کی عظمتیں دیکھیں۔ پھر ابو جہل کو پتا تھا کہ ابو بکر کے گھر میں ہوں گے، ابو جہل بڑے غصے میں آیا، دروازے پہ بڑی زور سے دستک دی، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائیں، پوچھا تمہارا باپ کدھر ہے؟ آگے سے دیکھیں جھوٹ بھی نہیں بولا، کاؤنٹر کویسچن کیا، جواب نہیں دیا، الٹا سوال کر دیا۔ کہتی ہے مجھے کیسے پتا چلے گا میرے ابا جان کدھر ہیں؟ وہی جو یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، اس میں جھوٹ تھا، الٹا سوال کیا، کاؤنٹر کویسچن کیا۔ آپ جا کے متن پڑھ لیں حدیث کا۔ کہتی ہیں کہ میں کیسے جانوں کہ میرے باپ کدھر ہے؟ بڑا غصہ آیا، ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا، کان کی بالی جو ہے نا میں گر گئی، لیکن رات افشا نہیں۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر رات کو جاتے اور جا کے ساری جو کاروائیاں مکہ والے کرتے وہ ساری اطلاع تھے، اور دن نکلنے سے دن کی روشنی سے پہلے آ جاتے۔ یہ ابو بکر صدیق کے خاندان کی قربانی ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی پہ بس نہیں، قربان جاؤ ابو بکر پہ، ان کا غلام دیکھیں عامر بن فہیرہ، بکریاں چراتا، ادھر جاتا، رستے کے نشانات بکریوں کے ذریعے مٹا دیتا اور تازہ دودھ دے کے آتا۔ واہ یہ عظمت ابو بکر کو مل گئی رضی اللہ عنہ، یہ محبت رسول ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے جو فائدہ ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ یہ ایسے نہیں جملہ کہا، یہ عظمتیں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ محبت رسول کا عملی اظہار ہے۔ یہ خاندان ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی وفائیں بے مثال ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر بستر کے اوپر، اور رات تھے کوئی خوف نہیں، فبارل پھر وہ بھی ظاہر ہے محبوب تھے۔ یہ محبت رسول کے عملی نمونے صحابہ کرام کی سیرت و کردار میں اب یہ موضوع چل رہا ہے کہ محبت رسول واقعی انہوں نے کی اور اس کا حق ادا کیا۔ صحابہ کرام حضرت زبیر بن الحباب رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں اترے، دشمن کو ڈھیر کیا، ان کی ناطے عقل لاتے ہوتی، دشمن کا مقابلہ کیا، ایک ہی بات عبداللہ بن زبیر ہی کے بیٹے تھے، بڑے بہادر عبداللہ بن زبیر۔ اب موضوع اور طرف چلا جائے گا بہادری والا، اسی میں اپنے موضوع بات زبیر بن الحباب رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں اترے، دشمن کو ڈھیر کیا، ختم کر دیا۔ پھر نعت کہی انی امرؤ آمی و آتمی عن النبی المصطفی الامی۔ اگر اردو میں ترجمہ کرے تو یہ ہوگا کہ جو میلی آنکھ میرے نبی کی طرف اٹھے گی تو اس کو باہر نکال کے رکھ۔ یہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کہ مجھے پتا ہے کیسے اپنا دفاع کرنا ہے اور اپنے نبی کا دفاع کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت رسول میں قربانیاں ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، مدینہ کے انصار ہیں، انصار مدینہ جن کی محبت لازوال ہیں، سخت زخموں سے چور چور سے جنگ میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا پتہ لگاؤ کہ وہ کدھر۔ ایک وقت آیا جنگ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کون ہے جو ہمارے لیے جانیں قربان کرتا ہے، کیونکہ کفار نے گھیر لیا تھا۔ پتہ ہے ایک موقع پہ آپ تنہا ہو گئے تھے اور فوکس ہماری لڑائی کا آپ کو ہو گیا تھا، اب کفار کا فل یہ زور تھا کہ آپ کو شہید کرنا ہے، اور اس وقت جو ہے نا حالات بھی اس طرح کے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے فوج میں کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کا اس طرح کی بے نظمی سی کہنے کی ہو گئی تھی، کیونکہ اچانک حملے ہر طرف سے ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے لیے جان قربان کرے، اللہ اکبر، اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ پھر تقریباً 6 یا 7 صحابہ آگے بڑے، سارے کے سارے ماری تھے مدینہ کے نہر میں،
وفا کی مثال عقائد کی مدینے اسعد بن ربیع بھی انہی میں سے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ان کے پاس گیا نا زخموں سے چور چور تو بالکل قریب شہادت کہتے ہیں کہ میری قوم کو پیغام پہنچا دینا. یہ وہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی بیعت عقبہ میں بیعت کی وہ بیعت یاد کروا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انصار کو میرا پیغام پہنچانا. یہ دیکھیں صحابہ کی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ کہ جب تک تم میں سے ایک بھی فرد زندہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے, نہیں تو تمہارے زندہ ہوتے ہوئے اگر آپ پر کوئی تکلیف آ گئی تو قیامت والے دن اللہ کو کیا بھلاؤ. یہ انصار ہیں, ان کی وفا بے مثال ہے. ایک طرف ان کی وفائیں ہیں اور ایک طرف کوفیوں کی بے وفائیں. ہاں جی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلایا لیکن کسی نے بھی جان قربان ہے. ہزاروں تھے جنہوں نے بیعت کی. اس لیے کوفیوں کی بے وفائی, عبداللہ بن عمر نے انہیں بے وفا کہا, غدار کہا, بے وفا کہا. عبداللہ بن زبیر انہوں نے کہا, بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ ان کوفیوں نے جب جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کو دعوت دی تھی تو ان کے لیے قربانیاں کیوں نہیں دی, کہاں چھپ گئے تھے. یہ بے وفائی کوفیوں کی اور وفا مدینے والوں کی. واقعی انہوں نے وفا کا حق ادا کیا نا کہ 6-7 آگے آئے شہید ہوئے. ابو دجانہ کمر پہ انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ زخم کھائے. جنگ احد میں ہی حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا جسم کر کے آگے ہو گئے. 70 سے زائد زخم کھائے. جب صحابہ کو ڈھالے نہیں تھی نا ملتی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنے جسم آگے کر. اللہ, یہ کوئی افسانے نہیں ہے, یہ حقیقتیں ہیں. یہ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں, اسی طرح سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی وفا جو ہے بے مثال ہے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ محمد تفدی کل نفس اذا ما خفت من شیء تبالا. محمد کریم وہ ہستی ہیں کہ ہر چیز ان پر قربان. اور یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا واقعہ ہے کہ جب ابو سفیان اور ہے, وہ نہیں ہے ابو سفیان حمید معاویہ کے والدی, اور شاید تھے ابو سفیان. انہوں نے ابھی وہ بعد میں پھر مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت وہ کافی تھے. انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلمات کہے اور ایسے کلمات تھے جو درست نہیں تھے, تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع کیا. پھر وہی موضوع آ گیا. حسان بن ثابت بھی انصاری تھا. دیکھیں نا, زبان کے ساتھ جو اللہ کے نبی کے دفاع کا حق ادا کیا, کس نے کیا؟ حق نہیں, یا یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جس نے زبان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا یا سب سے اعلیٰ نعت کہی, وہ کون ہے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ. یہ عظمت بھی انصار کے نتیجے میں آ گئی, کیونکہ اس امت کے سب سے بڑے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. اس امت میں جو سب سے زیادہ بڑے نعت خواں ہیں وہ حضرت حسان ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے منبر پہ خود کھڑا, کسی اور نعت کے لیے آپ نے یہ جملہ نہیں, یہ کھڑا نہیں کیا. اور پھر آپ نے ایک جملہ کہا کرتے تھے, اے حسان تو نعت کیا, جبریل تیرے ساتھ ہے. یہ عظمت کسی اور نعت خواں کو حاصل ہے نہیں, یہ صرف حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی, جواب میں کہی, اور کہتے ہیں اجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء فتحجوه ولست له بکفء فشركما لخیركم الفداء. اجوت مبارکا برا حنیفا امین اللہ شیمته الوفاء فمن یهجو رسول اللہ منکم ویمدحه وینصره سواء فان ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم بقاء. ابو سفیان کو کہتے ہیں کہ تو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے ہیں, تو تیرے جیسوں سے پوری زمین بھر جائے تب بھی تم اکیلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. محمد کریم تو نیک ہیں, امین ہیں, اللہ کے جو ہے نا اللہ کی طرف سے انہیں تائید حاصل ہے, وہ وفا کو پورا کرنے والے ہیں. اور پھر آخر میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد کریم تو وہ ہستی ہیں کہ جن پر میں, میرا باپ, میرا دادا, میری پوری جد جن کے اوپر قربان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ محبت رسول کا عملی اظہار صحابہ کرام نے کیا, انہوں نے حق محبت ادا کیا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی جب حدیث پڑھانے لگتے تھے تو پہلے غسل کرتے, خوشبو لگاتے, صاف کپڑے پہن, پھر حدیث پر, اور کہتے تھے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث کا احترام کروں. تو جو پیارے نبی کے کلام کا اتنا احترام کرتا ہے وہ پیارے نبی کا خود جتنا احترام کرتا ہو. یہاں سے دیکھیں جو آپ کے فرامین کو اتنے احترام سے پڑھاتا, امام مالک رحمہ اللہ تعالی. عمر بن عبد العزیز
ان کا ایک قول ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے پھر کسی کی رائے کی کوئی ضرورت ہے